www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بہت لمبی مدت کے بعد پھر یہاں حاضری ہوئی. اس وقت ذہن میں آیا کہ اس سورت سے متعلق چند باتیں عرض کر دیں. ہمارے شیخ یوں کہتے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ قرآن اور حدیث کی سناؤ، اپنی نہ سناؤ. اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے دل ہل جاتے ہیں، دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور کیوں نہ بدلے؟ میں نے جگہ جگہ ابھی ایک بات نقل کی کہ تبرکات کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تبرکات کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال مبارک صحابہ میں تقسیم فرمائے تھے تاکہ بطور تبرک صحابہ کے پاس رہیں، اور آج بھی امت میں بہت سے لوگوں کے پاس آپ کے بال مبارک موجود ہیں. ہاں، اس کی سند دیکھی جائے گی کہ واقعتاً اس کی سند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی یا نہیں. روایتوں میں ہے کہ حضرات صحابہ جب اللہ کے نبی وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام آپ کے پانی کو لے لیا کرتے تھے اور چہرے پر مس کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے ناک کا پانی نکالتے تھے، صحابہ لے لیا کرتے تھے، اپنے بدن پر مس کر لیا کرتے. ام سلمہ فرماتی ہے، زوجہ محترمہ ہے، کہ وہ مشکیزہ جو ہمارے گھر میں تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام جس سے پانی پیتے تھے، جہاں سے منہ لگایا تھا عموماً حضرت کا ایک ہی جگہ سے منہ لگانے کا نظام تھا. میں نے اتنے حصے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا. مدینے میں کوئی بیمار پڑتا تو میں پیالے میں پانی لیتی اور اس میں اس چمڑے کے ٹکڑے کو ڈال دیتی، اس کو پانی پلایا جاتا، اللہ شفا دے دیا کرتا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے مکان میں تشریف لائے میرے بیٹے انس کے ساتھ. حضرت قیام پذیر تھے، آرام فرما رہے تھے، نیند لگ گئی تھی آپ کو اور آنکھیں آپ کی بھی سوتی تھی، دل آپ کا بیدار رہتا تھا، ورنہ آنکھوں کا سونا روایتوں سے ثابت ہے، خراتوں کا آنا بھی ثابت ہے، لیکن قلب مبارک آپ کا بیدار رہتا تھا، اس لیے کہ نیند میں بھی نزول وحی ہوتا تھا، وحی نیند میں بھی آپ پر اترتی تھی، اس لیے آپ کا قلب بیدار رہتا. خود ارشاد ہے، تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام یا اگلے کوئی بھی نبی جو گزرے اگر وہ آرام کر رہے ہو تو ان کو جگایا نہ جائے، لیکن بہت ممکن ہے کوئی وحی اتر رہی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ لگی ہوئی تھی، اور ام سلیم جو ہے
وہ آپ کے پسینہ مبارک کو لے کر ایک پیالے میں بھر رہی تھی. آپ کھل گئے. فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہوں؟ فرمایا اللہ کے حبیب میں اس کو اپنے خوشبو کی جگہ پر استعمال کروں گی، اس لیے کہ اس سے بہتر خوشبو کوئی نہیں ہو سکتی. جب میں اس روایت پر بخاری میں پہنچتا ہوں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں عطر پر ناز ہے کہ میں 10,000 تولے والا استعمال کرتا ہوں، میں 20,000 تولے والا استعمال کرتا ہوں، اور وہاں عطر کو ناز ہوگا کہ میں جسد اطہر سے لگتا ہوں، ورنہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی ان عطروں کی. آپ کا تو بدن مبارک خود ہی خوشبو سے معطر ہوتا تھا. لیکن بہرحال آپ خوشبو استعمال فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ آپ کے داڑھی کے چند بال جو سفید اور اس کے اوپر جو مہندی شکل کا رنگ آ گیا تھا وہ اصلاً کثرت خوشبو کی وجہ سے آ گیا تھا، اور زیادہ آپ اپنی داڑھی مبارک میں خوشبو کو استعمال فرماتے تھے، اس لیے مہندی کا رنگ آ گیا تھا. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات اب بہت ممکن ہے کہ اہل علم بیٹھے ہیں. سوال ہو کہ پھر پردے کا مسئلہ کیا ہوا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا؟ وہ تو پرائی عورت ہے. ایک روایت نہیں متعدد روایتیں. ام رومان کے مکان پر حضرت تشریف لے گئے، آرام فرما ہوئے، نیند آ گئے. ام رومان فرماتی ہے کہ میں آپ کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی. آنکھ کھلی تو فرمائے کیا کر رہی ہو؟ فرمایا حضرت میں ویسے ہی سر کو دیکھ رہی. اور حضرت مسکراتے ہوئے ام حرام بنت ملحان، ام رومان ام حرام بنت ملحان، حضرت ہنستے ہوئے اٹھے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا ابھی مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندری راستے سے سفر کریں گے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اور اس میں کچھ لوگوں کی شہادت بھی ہوگی. ام حرام نے فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے. تو حضرت نے فرمایا جاؤ تو ان میں سے ہو گئی. بہرحال لمبی روایت ہے. تو ام حرام کے گھر پر آپ کا ثبوت، ام سلیم کے مکان پر آپ کا ثبوت، اور بھی متعدد عورتوں کے مکان پر آپ کا ثبوت ملتا ہے. تعویلات کا دروازہ بہت کھلا ہوا ہے. سب سے جامع جواب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں دیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پردے کا مکلف نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے کہ وہ ازواجہ امہاتہ، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور خبر واحد کی روایت میں وہ اب لہم، آپ بمنزل باپ کے ہیں امت کے لیے. اور باقانہ محمد ابا احد من رجالکم کے اندر جسمانی باپ کی نفی ہو رہی ہے کہ آپ جسمانی باپ نہیں. جسمانی باپ تو ہمارے وہ ہوں گے جس سے ہم پیدا ہوئے، باقی آپ روحانی ہمارے باپ ہیں. اور جب باپ ٹھہرے اور پھر پردے کے مسائل جو ہیں جس کی بنیادیں جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہوتی نہیں، اس لیے اللہ کے نبی پردے کے مکلف نہیں تھے، ورنہ تو پھر بہت ساری روایتوں کے اوپر اشکال ہوتا چلا جائے گا. بہرحال ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ کے پسینہ مبارک کو لیا اور فرمایا میں اس کو خوشبو میں استعمال کروں گی. تو تمام روایتوں سے ثبوت ملتا ہے تبرکات کا. تبرکات ثابت ہے. اس وقت بھی اگر حضرت کے سب سے زیادہ تبرکات دیکھنا ہو تو ترکی میں استنبول چلے جائیں. سب سے زیادہ تبرکات استنبول کے اندر موجود ہیں. ایک وقت تھا کہ شاہ سلیم علیہ الرحمہ جو ترکی کے بادشاہ گزرے ہیں، اتا ترک سے پہلے، اتا ترک تو وہ ظالم آیا کہ جس نے عرب کو تہس بحث کر دیا اور چھوٹے چھوٹے کنٹریوں کے اندر تقسیم کر دیا اور مسلمانوں کی طاقتوں کو توڑ دیا. اور بنیاد اس کی یہ تھی کہ وہ یہود کا ایجنٹ تھا، بلکہ اس کی بیوی خود یہودیہ تھی، اور اس کی بنیاد پر اس نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑ دیا. ورنہ یہ پورا ترک ایک ہی تھا جس کے ضمن میں یہ سارے ممالک تھے. اللہ عالم اسلام کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. حق تعالیٰ ان کی آپسی چپکلش کو، آپسی رنج کو، آپسی فتنوں کو اللہ ہی ختم کرے.
اس لیے کہ جب عرب ممالک ٹکراتے ہیں تو ہمیں دو باتوں کی فکر ہوتی ہے، ایک فکر مسلمانوں کی اور دوسری فکر حرمین شریفین کی۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں۔ تو بہرحال اتاترک سے پہلے شاہ سلیم کر کے جو تھے، انہوں نے تبرکات نبوی کی بڑی تعظیم کی، اور جس روم میں آپ کے تبرکات رکھے تھے اس میں 24 گھنٹے ایک قرآن شریف پڑھنے والے کو رکھے تھے، ہر 3 گھنٹے پر تبدیل ہوتے تھے۔ وہ 3 گھنٹہ یہ حافظ صاحب قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرے، اور باقاعدہ ماہانہ ان کا شاندار وظیفہ دیا جاتا تھا، تنخواہ ان کی دی جاتی تھی، اور 24 گھنٹے وہاں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ یہ تبرکات کی اہمیت تھی ان کی نظر کے اندر۔ بہرحال یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن تبرکات اب بھی وہاں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے لگی ہوئی بہت ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ تبرکات کا ثبوت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اسی لیے بزرگوں کے تبرکات بھی اپنی جگہ ہیں، بزرگوں کے کھانے پینے کے تبرکات بھی اپنی جگہ ہیں، یہ ساری چیزیں مسلم ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہمارے گنگوہ کے اندر حکیم ننھے میاں علیہ الرحمہ تھے، اور میں جب ان کی ملاقات کے لیے پہنچا تو طبیعت میں ان کی حدت تھی، تیزی تھی، بہت جلد غصے ہو جاتے تھے، لیکن بار بار جب میں ان کی ملاقات کرتا رہا تو ان سے انسیت ہو گئی، محبت ہو گئی، ان سے تعلق ہو گیا۔ تو ایک دن وہ ایک جھبا اٹھا کر کے لے آئے، اس لیے کہ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی بہت اقرب ترین رشتے دار، تو وہ اٹھا کر کے جھبا لے آئے حضرت گنگوہی کا، اور فرمایا اس کو پہن لے 5 منٹ کے لیے اور اس کونے میں بیٹھ جا۔ میں نے حضرت گنگوہی کے اس جبے کو پہنا اور مجھے ایک کونے میں بٹھایا۔ میرے قلب پر جو اس وقت کی کیفیت تھی، حالات تھے، جو مسئلہ میرے قلب کے اوپر تھا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حدیثوں کی محبت دل میں پیدا ہوتی جا رہی تھی، اس لیے کہ وہ محدث عصر کا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تبرکات میں اصل کی چیزیں آیا ہی کرتی ہے۔ تو خیر تبرکات کا اپنی جگہ ثبوت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے بھائیوں یہ سارے تبرکات کا تعلق باہر سے ہے۔ شیخ نے کھایا جو بچا ہوا ہے وہ ہے، شیخ نے پیا جو بچا ہوا ہے وہ ہے، اندر کا تبرک نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا تبرک ہے، ایسا تبرک ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ بولا ہے قرآن کو۔ قرآن کریم کا جو کلام ہے نا وہ اللہ بولا ہے، اور بول کر کے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا، اور پھر لوح محفوظ سے بوقت ضرورت بقدر ضرورت دنیا میں اس کا نزول کیا گیا۔ تو اللہ اس کو بولا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی جتنی کتابیں اللہ نے اتاری وہ سب لکھ کر اتاری تھی، آپ نے فرشتوں سے لکھوائی تھی، ملائکہ سے لکھوائی تھی، آپ بولے نہیں تھے۔ اور اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے گئے اور وہ تختیاں لے کر کے آئے، اور غصے میں جب اس کو رکھی ہے تو اس میں سے بعض تختیاں ٹوٹ گئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگلی جتنی کتابیں ہیں 103 کتابیں اس سے پہلے تھی، 103 کتابیں اس سے پہلے تھی۔ وہ 103 کتابیں اللہ نے لکھ کر اتاری تھی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، صحف اخنوخ، صحف شیش، زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، یہ سب لکھ کر اتاری تھی۔ قرآن مقدس ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو اللہ نے بول کر اتارا ہے، تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگلی کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے اور کلام اللہ ہے۔ اور میرے بھائیوں یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ کتاب میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، کتاب میں تحریف ہو سکتی ہے، کتاب میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ میں نے کتاب لکھی، آپ نے کوئی کتاب لکھی، دوسرے کے ہاتھ میں گئی، اس نے کچھ آگے پیچھے کر دیا، میری عبارت میں اپنی عبارت کو ملا لیا، میری بات میں اپنی بات کو ملا لیا۔ جو چیز
تحریر شدہ ہو، لکھی ہوئی ہو، اس کے اندر ہیرا پھیری اور آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جو کلام میرا بول رہا ہوں میں اور جو ٹیپ ہو رہا ہے، اس کو اگر کوئی بدلنا چاہے تو نہیں بدل سکتے ہیں، اس لیے کہ میری آواز میں کوئی اس کو آگے پیچھے کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی کتابیں کتاب اللہ تھی، لکھ کر آئی تھی، اسی لیے ان کے علماء نے ہیرا پھیری کر دی، اور یہ کتاب اللہ کی بولی ہوئی ہے، اس لیے قیامت تک اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی۔ وہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے، اللہ کے اندر سے جو کلام نکلا ہو، وہ کلام جب کسی کے دل پر جائے گا، پیوست ہوگا، تو کیا اس کے سینے کو معطل نہیں کر دے گا، منور نہیں کر دے گا؟ 100% اس کے دل کو منور کر دے گا۔ اگر خارجی چیزیں اس کو لاحق نہ ہو جائیں تو قرآن اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے، قرآن کریم اس کے سینے کو، اس کے قلب کو منور کر کے رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حفاظ کرام کی فضیلت اسی سے ثابت ہو جاتی ہے کہ حافظ قرآن نے اس عظیم الشان کتاب کو جب اپنے اندر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو، اس کے قلب کو منور کر دیا کرتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اولیاء کو اور خود حافظ صاحب کو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدردانی ہو۔ اور اگر خود ہی قدردانی نہ ہو تو پھر اس صورت میں بھائی دوسرا کتنی ہی اس کی فضیلت بیان کرتا رہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ انسان کو خود اپنی چیز کی قدر نہ ہو۔ تو یہ عظیم الشان کتاب اور قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے اپنے ائمہ سے، یہاں کے علماء سے کم 30واں پارہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ سمجھ لو، اس لیے کہ عموماً ہم اپنی نمازوں میں یہی صورتیں پڑھا کرتے ہیں، اما یتساءلون سے لے کر والناس تک کی یہ صورتیں کم سے کم آپ اتنا سمجھ لیں کہ ناس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور فلق میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور قل هو اللہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور تبت یدا کی حقیقت کیا ہے، اور اذا جاء نصر اللہ میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور قل یا ایھا الکافرون میں میرا رب مجھ کو کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کم سے کم ہم 30واں پارہ بھی، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ پورا قرآن تشریح کے ساتھ سمجھ لو، پورا قرآن تفسیر کے ساتھ سمجھ لو، نور علی نور، اگر روزانہ کی تفسیر کا ماحول ہو، ہفتے میں ایک دن تفسیر کا ماحول ہو، اور اس تفسیر میں آپ بیٹھیں اور اپنے دل کو منور کریں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو سمجھیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو کم سے کم 30ویں پارے کی تفسیر، تشریح اور اس کے معانی کو ضرور جاننا چاہیے، اس لیے کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے پر ثواب ضرور ہے، لیکن لذت تب آتی ہے جبکہ معانی کو سمجھا ہو۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ زبان ترکی بترکی نویدانم، میں آپ کی زبان نہیں چاہتا تو پھر مجھے اس پہ لذت کیسے آئے گی؟ جب قرآن کی زبان ہی کو میں نہیں جانتا ہوں تو مجھے لذت کیسے آئے گی؟ اس لیے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر حافظ صاحب کی طویل قرات اور امام صاحب کی طویل قرات بھی ہمیں طویل معلوم نہیں ہوگی، اس لیے کہ دل لگتا چلا جائے گا، چونکہ معانی کو ہم جانتے ہیں نا۔ حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا خط ہے جو بندوں کے نام پر ہے۔ امام تو بڑے امام تھے، امام غزالی تو بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، اور میں آپ سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ آپ یہاں کے علماء سے، دیکھو باہر سے آنے والا 2 دن 3 دن 4 دن رہ کر چلا جائے گا، یہاں کے جو مقامی علماء ہیں ان کی قدر بھی کریں، ان سے استفادہ بھی کریں، ان سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ میں جب ایک مرتبہ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوگوار گیا اور ختم بخاری کے جلسے میں گیا، اور قاری صاحب سے ایک صاحب بیعت ہونے آئے تو قاری صاحب نے فرمایا اپنے کسی مقامی عالم سے بیعت ہو جاؤ، میں دور رہتا ہوں، تمہارے حالات سے واقف نہیں، اپنے قریب والوں سے تعلق رکھو گے تو وہ تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہاری تربیت کرے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو علماء یہاں ہیں ان کی خدمت میں رہ کر کے ہمیں قرآن اور حدیث کو خوب سمجھنا چاہیے۔ اور یہ آج کل جو اشکالات ہو رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بڑے اشکال، میں کہتا ہوں کوئی اشکال نہیں، یہ تو جہالت کی باتیں ہیں۔ اشکالات تو وہ تھے
جو علمی دنیا میں ہمارے اکابر کو ہوتے تھے، اس لیے کہ سامنے والا بھی علوم سے واقف ہے اور ہمارے اکابر بھی علوم سے واقف ہے، اور وہ علمی دنیا کے جو اشکالات ہوتے تھے وہ اشکالات تھے۔ اس وقت کی اشکالات کیا ہے؟ جہالت کی بات ہے، آپ اس کو چٹکی میں حل کر سکتے ہیں، یہ کیا اشکال ہے؟ اسے کوئی اشکال نہیں کہتا۔ اشکالات تو وہ تھے حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی ملحد نے، کسی ناستک نے، کسی دہریے نے، کسی حدیث کے منکر نے، کسی حدیث سے دور کرنے والے نے، جس کا فتنہ آج خوب چل رہا ہے کہ ضعیف حدیثوں کے نام پر امت کو دور کیا جا رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو۔ میرا رمضان سے قبل ملاوی کا سفر ہوا اور شب برات تھی، تو شب برات میں نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ بھئی آج کی رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، آپ اپنی طبیعت کے مطابق جو عبادت کرنا چاہیں، جتنی نوافل پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم اتنا کریں کہ باتوں میں وقت نہ گزاریں، جی نہ لگتا ہو سو جائیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا، لیکن خاموں کا اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لو۔ اور میں نے حضرت عباس کی روایت پیش کی تو ایک سر پھرا انسان میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب روایت ضعیف ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اولاً تو آپ یہ روایت ہے کہاں وہ مجھے بتا دیں، جو آپ ضعیف کا قول کہہ رہے ہیں تو یہ روایت ہے کہاں، کون سی جگہ آئی ہے، وہ کتاب کا حوالہ مجھے دے دیں۔ کہنے لگے حدیث کی کتابوں میں ہے۔ میں نے کہا حدیث کا تو بحر ذخار ہے، یہ روایت کہاں آئی؟ بہرحال وہ سب پتانے لگا، آگے پیچھے ہونے لگا، کوئی جواب اس سے نہیں بن پڑا، سنی سنائی باتیں لے کر کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا ضعیف کی تعریف کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا دیکھو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر بھی اصول بتا دوں، چونکہ یہ سارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ان علماء کی رعایت میں بتا دوں، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کوئی بات حدیث ضعیف سے ثابت ہو اور اس کے مقابل حدیث صحیح سے اس کی نکیر نہ ہو، اس کی تردید نہ ہو، اس کا رد نہ ہو، تو حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کی روایت حدیث ضعیف ضرور ہے، 11 طرق سے یہ روایت منقول ہے، ایک طریق نہیں ہے، 11 طریق سے یہ روایت منقول ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہو، اور جب نفی کی کوئی روایت، نکیر کی کوئی روایت نہیں ہے تو اس بات کی ضعیف روایت ہی پر عمل کر لیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لی جائے۔ تو بہرحال آج ضعیف کے نام پر جو امت کو جو دور کیا جا رہا ہے، آج ضعیف سے دور کر رہے ہیں، کل صحیح سے دور کریں گے، اور پرسوں جا کر کے قرآن سے دور کریں گے، اور وقت آئے گا کہ ایمان سے دور ہو کر کفر کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ دنیا کے فتنے ہیں، دنیا کے فساد ہے۔ میرے بھائیوں، ان فساد کو، ان فتنوں کو سمجھو، ان فتنوں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ میں چلیے بات آئی تو عرض کر دوں، ابھی تورنتو ہی کے اندر ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب، میں نے اس سے پہلے کچھ یہ بات کہی تھی کہ اگر رمضان میں ذوق ہو، کمزوری ہو، علالت ہو، بیماری ہو اور روزہ رکھنے کی قوت و طاقت نہ ہو تو شریعت نے یسر دیا ہے کہ فدیہ دے دو، یہ شریعت کی طرف سے یسر ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے اس کی کوئی سند ہے؟ میں نے کہا باول سند نہیں، قرآن ہے یہ تو، اور صرف یہی وہ عبادت ہے کہ جس پر صراحتاً فدیے کا بیان ہے، اس کے علاوہ کوئی فدیے کا اس کے اوپر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے مجھے کہنے لگے میرا جماعت اسلامی سے تعلق ہے اور مولانا مودودی صاحب نے فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا اور فلاں کام کیا، اور ان کے نہض پر وہ علماء کو، مجھے کہنے لگے علماء کو چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، جب وہ بہت ڈینگے ہانکنے لگے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے داڑھی اس لیے رکھی تھی کہ عربوں کا مزاج تھا، اور داڑھی اس لیے رکھی تھی کہ ابو جہل نے رکھی تھی۔ اس کا مطلب جو نبی پوری امت کا مقتدا بن کر کے آیا، اس نبی کا مقتدا وہ مولانا مودودی صاحب ابو جہل کو بنا رہے، گویا ابو جہل نے داڑھی رکھی اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، ساری دنیا کے مقتدا کا مقتدا تم نے ابو جہل کافر کو بنایا۔ میں نے کہا یہی کام ہم کریں گے یا ہم وہ کام کریں گے
جو مجاہد نے کیا ہے، جو طلحہ نے کیا، جو زبیر نے کیا ہے، اور جو دیگر ہمارے اکابر نے کیا ہے، ہم اپنے اکابر کے نہج پر چلیں گے جو قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی نے بتایا ہے۔ تو آج کل کے اشکالات کوئی اشکال نہیں ہے، وہ تو جہالت کی بنیادوں پر ہے، یہ سب جہالت ہے۔ اشکالات تو وہ تھے جو ہمارے اکابر کے سامنے ہوا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا کہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، قرآن تو وضو کی ابتدا چہرہ دھونے سے کر رہا ہے کہ پہلے چہرہ دھوو، پھر ہاتھ دھوو، پھر سر پر مسح کرو، پھر پاؤں دھوو، تو قرآن تو ابتدا کر رہا ہے وضو کی چہرہ دھونے سے، اور تم وضو کی ابتدا کروا رہے ہو، تمہارا پیغمبر ابتدا کروا رہا ہے کہ پہلے ہاتھ دھوو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، تو سراسر تمہارا نبی قرآن کے خلاف کروا رہا ہے۔ دیکھو حدیث کے خلاف کیسے؟ اگر آج کے اس دور میں کم علم کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو شاید وہ بھی ایک وہلہ میں یہ کہہ دے گا کہ بالکل صحیح ہے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے۔ تو امام غزالی کے سامنے جب یہ بات آئی کہ ابتدا وضو کی قرآن میں چہرہ دھونے سے ہے اور تم تو اور چیزوں سے ابتدا کروا رہے ہو، بھلا اس کا ثبوت قرآن سے کہاں ہے؟ کیوں نبی ایسا کروا رہے؟ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کرنا چاہیے۔ امام غزالی کا جواب سنو۔ میں کہتا ہوں فلسفیانہ جو اسلام کا ثبوت اور اسلام کی تائیدات جو ہمارے اکابر نے کی ہے، فرمایا کہ وضو جو ہے ایک مقدس عبادت کے لیے ہیں جو بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اس اہم ترین عبادت کے لیے وضو رکھا گیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سارے مسائل کا حل نماز میں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نے فرمایا مسائل کا حل نماز میں ہے، آپ نے فرمایا کہ زندگی کی برکتیں نماز میں ہیں، بخاری شریف کی روایت کہ زندگی میں برکتیں نماز ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے زندگی میں برکت آتی ہے، مال میں برکت آتی ہے، اللہ اور ہمارے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ فاطمہ نے آ کر بیان کیا، چھوٹی سی بچی ہے، کہہ رہی ہے ابا جی آپ کے قتل کے پلان بن رہے ہیں مطاف کعبہ میں، مکی زندگی کا واقعہ ہے، مطاف کعبہ میں آپ کے قتل کے پلان بن رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد کو ہم قتل کر دیں گے، اور ابو جہل یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محمد مطاف کعبہ میں نماز پڑھنے آیا اور سجدے میں گیا تو میں اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس کی گردن کو رگڑ دوں گا، مروڑ دوں گا۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے بیٹی نے ذکر فرمایا تو فرمایا بیٹی تم نے سنا؟ فرمایا جی ابا جی میں نے سنا میرے کان سے۔ تو فرمایا میرے وضو کا مشکیزہ لاؤ، میرے وضو کا لوٹا لاؤ، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے رجوع کروں۔ اتنے بڑے قتل کی سازش پر بھی نبی نے 2 رکعت نماز سے اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ مسائل میرے بھائیوں چھوٹے ہو یا بڑے، ہمارے مسائل کا حل نماز ہے۔ امت نے اسی کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اسباب کے پیچھے بہت دوڑ رہے ہیں، دنیا کے حالات کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سبب بھی اختیار کرنا چاہیے، یہ سبب بھی اختیار کرنا چاہیے، سارے اسباب کی طرف، لیکن مسبب الاسباب کس سے راضی ہو اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو فرمایا میرا لوٹا لاؤ، میں وضو کروں۔ حضرت نے وضو کیا اور مطاف کعبہ ہی میں نماز پڑھنے گئے، اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت سجدے میں گئے اور ابو جہل آیا، لیکن آگے قدم نہیں بڑھا سکا، رک گیا۔ لوگوں نے کہا چل آگے، تو نے تو خود کہا تھا میں گردن مروڑ دوں گا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے اور محمد کے بیچ میں خندق ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور خندق میں آگ جل رہی ہے، اگر میں آگے چلوں گا تو اس میں گر جاؤں گا، اس لیے میری ہمت نہیں ہوئی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے یہ فرمایا واقعتاً خندق تھی، اور اگر وہ آگے بڑھتا تو اللہ اسی کی گردن پکڑ کے اس میں داخل کر دیتا اور وہ قیامت تک نہ نکلتا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ جھوٹی پیشانی، یہ مکار پیشانی، یہ دھوکے باز پیشانی، یہ ابو جہل کو نبی اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ تو امت کے مسائل جو ہیں میرے بھائیوں وہ نماز کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا بھر کی تقریریں کر لیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ تعلق مع اللہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
جب تک کہ اللہ سے ہمارا تعلق نہ ہو وہاں تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق پیدا کریں، اور اپنے رب سے تعلق پیدا کرنے کا سب سے اہم ذریعہ نماز ہے. سب سے اہم ذریعہ نماز ہے. وبالاسحار هم یستغفرون میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سجدے کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ان تمام عبادتوں میں نماز کی ایک اہمیت بیان کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. امت اس سے بہت غافل ہے. عہد کر لو کہ زندگی میں حالات کچھ بھی آئیں لیکن ہم اپنی نماز نہیں چھوڑیں گے. یسر ہو یا عسر ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، بیماری ہو یا حالات ہو، پریشانی ہو یا مصائب ہو، لیکن ہم اپنی نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم نے عسر میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پر کہ اللہ سے دعا کی تو اللہ جل شانہ راستوں کو کھول دے گا. آخر صلاۃ الحاجت کو نبی نے بیان کیوں فرمایا؟ اگر ضرورت نہ ہوتی تو نبی اس کو کیوں بیان فرماتے؟ نبی ابس کام بیان نہیں کرتا، بیکار کام بیان نہیں کرتا. صلاۃ الحاجت کے ذریعے سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہے. اور اگر بالفرض کسی وقت میں مجھے میری ضرورت 2 رکعت نہیں 10 رکعت کے بعد بھی پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو ہمیں رب کے اوپر راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے، اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر رہا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے. اگر دعا قبول ہو گئی اور اس کی جگہ کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بہت بڑی پریشانیاں مجھے اٹھانی پڑے گی. تو ہمیں رب کے فیصلوں کے اوپر جس کو تقدیر کہا جاتا ہے راضی رہنا چاہیے. تو بہرحال میرے بھائیوں میں یوں کہہ رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ مقدس عبادت کے لیے ہے، اور جب اتنی مقدس عبادت اس کے ذریعے سے ادا کرنا ہے تو پھر پانی بھی تو اتنا مقدس ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، مطہر ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو اب پانی کو دیکھیں کیسے ہم کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، صاف ستھرا ہے یا گدلا پانی ہے، کیسے ہم دیکھیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا کہ پانی میں 3 وصف ہے، 3 صفت ہے. ایک اس کا رنگ ہے، رنگ کے ذریعے سے پانی کی طہارت و عدم طہارت کا، پاکی اور ناپاکی کا، صفائی اور غیر صفائی کا پتہ چلتا ہے. دوسرا اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہے جس کے ذریعے سے طہارت و عدم طہارت کا، صفائی اور غیر صفائی کا پتہ چلتا ہے. اور تیسرا اس کی بو ہے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. تو ان تینوں صفتوں کو دیکھنا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا پہلے ہاتھ دھو لو تاکہ رنگ کا پتہ چل جائے کہ پاک ہے یا ناپاک، پھر کلی کر لو تاکہ ذائقے سے پتہ چل جائے کہ طاہر ہے یا غیر طاہر، پھر ناک میں پانی ڈال لو تاکہ بو کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ پاک ہے یا ناپاک. جب تینوں وصف کے ذریعے سے مکمل طور پر طہارت ثابت ہو گئی تو اب قرآن پر عمل کرو. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. اب تم وضو کو شروع کرو. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ہمیں یہ 3 عمل بتائے ہیں کیونکہ اس سے مقدس چیز کو لینا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فلسفیانہ انداز کے اشکالات تو اس زمانے میں تھے. جیسے یہ اشکال تھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، نماز جیسی اہم ترین عبادت اس سے زیادہ اہم کوئی عبادت نہیں، لیکن نماز پر اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ سے بدلہ دوں گا. زکوٰۃ بہت اعلیٰ، اس لیے کہ انسان جان دے سکتا ہے لیکن مال نہیں دیتا. اگر جان طلبی مذائقہ نیس وگر مال طلبی سکون دریرس. ہمارے اردو میں محاورہ مشہور ہے کہ بھائی دمڑی جائے لیکن چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، یعنی چمڑی دے دوں گا لیکن پیسہ تجھے نہیں دوں گا. تو انسان پیسوں کا حریص ہے، لالچی ہے. اللہ تعالیٰ نے وَأَنفُسُ الشُّحَّ قرآن کریم کے اندر بھی انسان کی طبیعت ہے پیسوں سے متعلق، لالچ ہے اس کی. تو بہرحال اتنی لالچ کے باوجود اللہ کا فریضہ جب آ گیا تو اس نے اپنے حرص، اپنی لالچ، اپنے بخل، سب کچھ کے باوجود حساب کر کے زکوٰۃ میں ایک رقم کو نکال دیا، صدقے میں رقم کو نکال دیا، للہ اور عطیے میں نکال دیا، تعمیر مسجد میں نکال دیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت میں نکال دیا. اس نے باوجود کہ اس کو حرص، لالچ، بخل سب کچھ تھا لیکن مال کو نکالا. اس پر اللہ نے نہیں کہا
کہ اچھا لاؤ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ثواب دوں گا، تو نے بہت بڑی قربانی دے دی۔ حج جیسا عاشقانہ عبادت کوئی نہیں، عظیم الشان عشق سے بھری ہوئی ہے عبادت جس کے اندر سراسر اللہ کا عشق طبق رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیو، کعبۃ اللہ جب حج کا نام آیا تو عرض کر دوں، کسی بھی چیز کو جب نسبت مع اللہ ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ آپ چلے جائیں مکۃ المکرمہ، آپ لوگ جاتے ہیں، آپ نے وہاں دیکھا کعبۃ اللہ کے پتھروں کے اندر کوئی کشش نہیں ہے، وہ کالے پتھر ہے، نہ اس میں کوئی گھارا ہے ایسا کہ جو کشش کے لائق ہو، نہ اس کی کوئی ایسی ڈیزائن ہے، وہ تو اوپر گلاب چرایا ہے، ورنہ اندر کے پتھر کو دیکھو تو نہ کوئی ایسے ڈیزائن ہے کہ جس کی بنیاد پر کشش ہو۔ اس کے مقابلے میں تو اور سامنے والی عمارتیں دیکھ لو، جو پرکشش عمارتیں وہاں پر کھڑی ہے، جو جاذبیت والی عمارتیں کھڑی ہے، لیکن اس کے باوجود دل اس طرف نہیں کھینچتا بلکہ دل اس طرف کعبۃ اللہ کی طرف کھینچتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کالے پتھر صحیح، بے ترتیب صحیح، جاذبیت نہ ہو، لیکن اس کو تعلق ہو گیا اللہ کے ساتھ، نسبت ہو گئی ہے اس کو اللہ کے ساتھ، اور جس کی بھی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر بہرحال اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک جملہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، کعبہ کا مقام بڑھ گیا، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اس زمین کا مقام بڑھ گیا۔ فرمایا اللہ اللہ تھوڑا سا کر لے، تیرے قلب کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جائے گی تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تیرے مقام کو بڑھا دے گا، تیری عزت پیدا کرا دے گا، تیری عظمت پیدا کرا دے گا، لوگوں کے دل تیری طرف کھینچیں گے۔ حالانکہ تیرے اندر کوئی جاذبیت نہیں ہوگی، تو کالا کلوتا ہوگا، تیرے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی کہ جس کی بنیاد پر لوگ تیری طرف کھینچے، لیکن اندر کی جو مایا ہے اللہ کی اور اللہ اللہ کی، اس کی بنیاد پر لوگ تیری طرف کھینچیں گے۔ ہم نے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، کوئی خوبصورتی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں تھی، لیکن امت دوڑی دوڑی آپ کے پیچھے دوڑتی تھی، اور ایسے کئی ہمارے اکابرین عظام ہیں کہ جن کے اندر کوئی خوبصورتی موجود نہیں تھی لیکن لوگ ان کے پیچھے دوڑا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اندر کوئی حقیقت رکھتا ہے، وہ اندر ان کا جو ہے وہ اللہ سے تعلق رکھے ہوئے تھا، جس کی بنیاد پر اس کا مقام بڑھ گیا تھا۔ تو حج جیسے ایک اہم ترین عبادت ہے، لیکن اس پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ سے بدلہ دوں گا۔ ابن قیم سے سائل کا سوال یہ ہے کہ نہ نماز پر کہا گیا، نہ زکوٰۃ پر کہا گیا، نہ حج پر کہا گیا، روزے میں ایسا کون سا مسئلہ آ گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میرے ہاتھوں سے بدلہ دوں گا۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اس پر سے خلاف اٹھاتے ہیں، اس پر سے پردہ ہٹاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ سوالات تھے اور اس کے جوابات تھے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ ہمارے حضرت سے ہم نے رمضان سے پہلے ابھی کھروڑ کے جلسے میں بیہقی کے حوالے سے حضرت سے سنا کہ اللہ بھی نماز پڑھتا ہے، تو ایک دم سے ہم تو حیران ہو گئے، اس لیے کہ دوران درس حضرت نے یہ بحث چھیڑی۔ پھر فرمایا صحابہ نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی اللہ تعالی، کیا اللہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، اللہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ نماز سے مقصود عظمت خداوندی، اللہ کی عظمت، سجدے سے اللہ کی عظمت، رکوع سے اللہ کی عظمت، قرات سے اللہ کی عظمت، الحمدوں سے اللہ کی عظمت، تو اللہ کی عظمت اس نماز سے مقصود۔ لیکن اللہ ایسی نماز نہیں پڑھتا کہ رکوع بھی کرتا ہو، سجدہ بھی کرتا ہو، اس لیے کہ یہ تو سب احتیاج اور محتاجگی کی دلیل ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ کی نماز کا مطلب یہ ہے اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ اپنی عظمت بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں مالک الملک ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، میں خالق ہوں، میں پالنہار ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ یہ جو اپنی صفات وہ بیان کر رہا ہے، میں قیامت میں یوں کہوں گا لمن الملک اليوم، اور میں جواب دوں گا للہ الواحد القہار ان اللہ یرزق من یشاء۔ یہ جو اللہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے، حقیقت میں یہ عظمت اللہ کا نماز پڑھنا ہے۔ تو
تو عظمت کا بیان کرنا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نماز، ورنہ اللہ ایسی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کو زکات کی کیا ضرورت، اس نے تو ساری دنیا کھول رکھی ہے ہمارے لیے۔ اس کو حج کی کیا ضرورت، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو تو نسبت ہی اسی کی بنیاد پر ملی ہے، عزت ملی ہے اس کی بنیاد پر، وہ کعبۃ اللہ کا طواف کیوں کرے گا؟ لیکن فرمایا اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ بیوی سے دور، وہ مجامعات سے پاک، وہ نکاح سے پاک۔ یہ وہ صفات اللہ کے ہیں جو بندے نے ٹیمپرری طور پر اپنایا، وقتی طور پر اس نے اپنایا، 12-14 گھنٹے تک اس نے اس صفت کو اپنایا کہ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اور ساتھ ساتھ بیوی کو چھوڑ دیا، مجامعات کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے میری صفت میں تو نے میری نقالی کی ہے، تیری نقل مجھے پسند آ گئی، اس لیے ساری عبادتوں کا ثواب فرشتے دیں گے، لیکن میری اس نقل کی بنیاد پر اس کا ثواب میں عطا کروں گا۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہمارے اکابر کو سوالات ہوئے تھے علمی، اور اس کے بدلے میں جو جوابات دیے گئے فلسفیانہ، وہ اصل سوالات و جوابات ہے۔ یہ آج کل کی دنیا تو ویسے ہی جہالت کے سوال ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو ابن قیم نے لکھا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خط ہے، بندے کے نام پر اللہ نے بندے کے نام پر ایک پیغام بھیجا، اور اس میں اللہ نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پیو یہ نہ پیو۔ اور ان باتوں کا پہلے ہی سے اللہ نے صاحب روح المعانی نے جو اس مضمون کو کھولا، صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ انبیاء کے دنیا میں آنے کے بعد یہ سارے احکام ہیں، لیکن تمہارے باپ آدم کو اللہ نے جنت جیسی جنت میں اس حکم کو دے کر یہ اشارہ کیا تھا کہ آدم دنیا میں جانے کے بعد بھی یہی نظام چلنا ہے۔ وہ کیا حکم دیا تھا؟ ساری جنت کھاؤ، یہ چیز نہ کھانا۔ شجرہ ممنوع تھا، کوئی درخت تھا، واللہ عالم، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ گیہوں تھا یا کیا تھا، روایت پہ اس کی کوئی تشریح نہیں آئی ہے، یا کابر کے اقوال ہے۔ بہرحال وہ شجرہ ممنوع تھا جس سے منع کیا گیا کہ یہ نہ کھانا، اس سے روکا گیا۔ وہیں سے اللہ نے آدم کو اشارہ کر دیا کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی تیری اولاد کے لیے کچھ حلال ہوگا، کچھ حرام ہوگا، کچھ ممنوع ہوگا، کچھ جائز ہوگا۔ اور جیسے آدم نے کھا لیا تو کپڑے اتار دیے گئے، اے آدم تیری اولاد کو بتا دینا کہ اگر تم بھی میری باتوں کو نہیں مانو گے اور حرام کی طرف ارتکاب کرو گے، ناجائز کی طرف، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ فسق ہو، چاہے وہ اللہ کی بغاوت کا کوئی بھی عمل ہو، تو پھر میں کپڑے اتار کر جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وہیں سے اشارہ ہوا، یہ صاحب روح المعانی نے مضمون کھولا۔ اور ایک بات یاد آئی آدم علیہ السلام کے اوپر سے کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا تو بہرحال شیطان ہی کا مسئلہ ہوا۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد۔ اور بعض ضعیف ترین روایت، بلکہ بعضوں نے اسرائیلی بھی کہہ دیا ہے کہ زیادہ تر وسوسے ہوا کو ڈالے تھے، چونکہ حبالت الشیطان وہی ہے، عورت جو ہے وہ شیطان کا فندہ ہے، مرد کو پھنسانا ہے تو اسی کو پکڑو۔ مرد پھنسے گا تبھی جبکہ اس کی اور بیوی کو پکڑا جائے، اور بیوی پکڑی جائے گی تو خود بخود یہ مجبور ہو جائے گا کرنے کے اوپر، کہاں جائے گا؟ بہرحال اس کی بات تو ماننا ہی پڑے گا۔ ساری دنیا کا شیر اور چیتا بن کر کے پھرتا ہے، لیکن وہاں تو بلی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بات کو تو ماننا ہی پڑے گا، بقول ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دہلوی علیہ الرحمہ کہ ہوم منسٹر بھی وہی ہے اور فائنانس منسٹر بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے پاس رہتا ہے، کما کر بھی اسی کو دو اور سارا نظام بھی اسی کا چلے۔ تو زیادہ تر ہوا کے دل میں وسوسے ڈالے، اور وسوسہ بھی کیسا ڈالا کہ قرآن اس کے اوپر ناطق ہے، یعنی کتنی خوبصورت انداز میں اللہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں وزین لہم الشیطان، یہ تزئین کر کے خوبصورت بنا کر کے آتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ یوں نہیں کہے گا ایمان چھوڑ دے، یہ کبھی نہیں کہے گا ایمان چھوڑ دے، کفر کر لے، یہ نہیں کہے گا، لیکن یہ کہے گا نماز چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، 1 چھوڑی 2 چھوڑی 3 چھوڑی، نمازوں کی اہمیت ختم۔ ایک دن وہ آئے گا کہ نماز کی تذلیل کرنے لگے گا اور خود بخود ہی ایمان سے نکل جائے گا۔ ابھی کسی جگہ
کینیڈا کے اندر چاند کا مسئلہ ہوا اور اس چاند کے مسئلے پر کسی صاحب نے کہا کہ بھائی ہم زور سے اعلان کر دیتے ہیں، تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، مغرب کے بعد اعلان کرنا تاکہ سنت ثابت ہو جائے، اگرچہ جو ہے اطلاع کو مل چکی ہے، لیکن مغرب کے بعد سمو لرؤیتی، تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ اس کا جواب سنو، یہ سم بکم عمیٌ، اور یہ ساری تمہاری روایتیں ہندوستان پاکستان میں چلے گی، ہمارے وہاں نہیں چلے گی۔ میں جب ابھی وہاں گیا، امام صاحب نے روتے ہوئے مجھے یہ کہا، میں نے امام صاحب سے کہا کہ افسوس سر افسوس، افسوس سر افسوس، ان سے یہ بتانا چاہیے کہ نبی ہندوستان پاکستان کے لیے بن کر نہیں آئے تھے، وہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر کے آئے تھے۔ تو بہرحال وسوسہ بھی اس نے کیا ڈالا کہ آدم و حوا کے دل میں کہنے لگا، اچھا اس کے وسوسہ ڈالنے کے لیے قریب آنا بھی شرط نہیں، یہ دور سے بھی وسوسے ڈال سکتا ہے۔ تو کیا وسوسہ ڈالا؟ اس نے کہا کہ یہ جو شجرہ ممنوع ہے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ جو اس کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، اور اللہ تمہیں جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے منع کیا۔ دیکھو کتنی خوبصورت بات پیش کر رہا ہے۔ آدم و حوا تو کیا ہم بھی ہوتے تو ہمارے پاؤں بھی پھسل جاتے، ہم بھی پھسل جاتے کہ ہاں ہاں جنت میں رہوانو کونے نہیں حال لگے، اس کو چھوڑ کر جاوے کہاں؟ اچھا ہے اگر اس کو کھانے سے جنت میں ہمیشہ رہتے ہو۔ بس وہ کھا لیا، فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کپڑے اتر گئے، شرمگاہ کھل گئی دونوں کی جنت کے اندر، اور وہ درخت کے پتوں کو اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ یہ تو بالکل صراحتاً قرآن کریم میں ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر جو جملہ لکھتے ہیں بہت رونے کی بات ہے، ہمیں رلانے والا ہے جملہ۔ حضرت نے فرمایا آدم جیسا نبی اور اس کی بیوی مقدس ہوا اور مقام بھی مقام جنت، ایسے مقدس مقام پر مقدس شخصیت، لیکن اللہ کی ذرا کی بات کو نہ ماننے پر جب جنت میں ان کے کپڑے اتار دیے تو انسان تو دنیا میں گناہ کرتا ہے، کیا روڈ پر اللہ تیرے کپڑے نہیں اتار سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے کپڑے بھی اتر سکتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں، میرے اور اللہ قادر مطلق ہے، جو مقدس جنت میں اتار سکتا ہے وہ اس گندی دنیا کے اندر تو بطریقہ اولا ہمارے کپڑوں کو اتار سکتا ہے۔ آگے شاہ صاحب لکھتے ہیں لیکن تیرے کپڑے نہیں اتارے ہیں، یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ورنہ تیرا اپنا کمال نہ سمجھنا، تو اپنا کمال نہ سمجھنا کہ مجھ میں کوئی کمال ہے اس لیے میرے کپڑے نہیں اتر رہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، بلکہ عجیب و غریب بات ہے کہ رات میں گناہ کرتا ہوں اور صبح میرے چہرے پر نلکی بھی نہیں پڑنے دیتا، خوبصورت حساس بساس چہرے کے ساتھ اٹھا دیتا ہے، حتیٰ کہ میرے رات کے معاصی اور گناہ کا پتہ میری بیوی تک کو چلنے نہیں دیتا، میرے بچوں تک کو چلنے نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں آپ غور فرمائیں، اس رحمان اور رحیم کے اتنے زیادہ احسانات کے باوجود ہم کون سے احسان کو اس سے طلب کر رہے ہیں ابھی؟ جس نے ہماری اتنی لاج رکھی، اتنی لاج رکھی، اتنی عزت رکھی کہ ہمیں ذلیل تک نہیں ہونے دیا، ابھی ہم اس اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ لیکن اس کپڑے کے نہ اترنے سے، چہروں پر کالاس نہ آنے سے، کھانا بند نہ ہونے سے، ذلتی نہ آنے سے، گناہوں پر غرور نہ کر لینا۔ اخذ عزیز مقتدر ہے، پھر وہ پکڑ پر آ جاتا ہے تو پھر وہ نبی کے کہنے سے بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، پھر نبی کے کہنے سے بھی چھوٹنے والے نہیں ہے۔ اگر وہ پکڑ کے اوپر آ گیا، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ ہمارے حضرت کا جملہ میں نے جگہ جگہ نقل کیا شیخ کا، شیخ فرماتے ہیں بھائی گناہ ہو جانا برا نہیں ہے، گناہ کرنا برا ہے۔ گناہ ہو جانا بشر ہے، انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضا ہے، ہو جاتا ہے۔ میں کوئی ولی، میں کوئی نبی تو ہوں نہیں کہ میری آنکھیں ایسی معصوم ہو جیسے نبی کی آنکھیں معصوم، اور میرے کان ایسے معصوم ہو جیسے نبی کے کان معصوم، اور میری زبان ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن آمدن گناہ میں نہ جاؤ، جان بوجھ کر گناہوں کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے، اور وہ جو روایات ساری آئی ہے کہ 70 مرتبہ توبہ کرے اور میں قبول کروں گا، وہ گناہ کے ہو جانے کے اوپر ہے، گناہ کے کرنے پر نہیں ہے۔
گناہ کے کرنے پر تو دلیری ہو جاتی ہے، اور دلیر تکبر ہے، اور تکبر کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ الکبری خوب سمجھنا اس مسئلے کو، الکبریا اور ردائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر تو بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں آخری قرآن کی یہ صورتیں ہیں اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ اس وقت سورہ بینہ میرے ذہن میں آئی، میں نے سوچا کہ اس پر 2-4 باتیں عرض کر دوں، لیکن وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ میں 1-2 باتوں کی طرف اشارہ کر دوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی مجلس میں باقی باتیں اس پر عرض کروں گا۔ سورہ بینہ وہ سورت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو یوں فرمایا، ابی آؤ میں تمہیں قرآن سناؤں، آؤ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے حبیب قرآن آپ پر اترتا ہے، میں امتی ہوں، مجھے آپ کو سنانا چاہیے، آپ مجھے سنائیں گے؟ تو فرمایا اللہ نے تیرا نام لیا، بخاری شریف میں ہے، اللہ نے تیرا نام لیا اور سورت کا بھی انتخاب کیا ہے، اور وہ سورہ بینہ ہے۔ اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو ابی کہتے ہیں اللہ سمانی، خوشی سے پوچھ رہے ہیں میرا نام لیا، اللہ نے تیرا نام لیا، تو آنکھوں سے دھر دھر آنسو گرنے لگے۔ یہ خوشی کیا آنسو کہ کائنات کا مالک ابی ابن کعب کا نام لے رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ سنائی ابی ابن کعب۔ یہاں ایک علمی بات عرض کروں کہ سورہ بینہ ہی کا انتخاب کیوں کیا اور ابی ابن کعب ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اور ابی تو نماز میں سنتے ہی تھے روزانہ حضور کے پیچھے قرآن، پھر اسپیشل سامنے پردے کو کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے اس پر کہ سورہ بینہ میں 29 کے 29 حروف ہیں، جتنے حروف ہیں نا وہ سب ہیں، اور جتنی صفات ہیں تجوید کے اعتبار سے وہ ساری صفات بھی موجود ہیں، ساری صفات بھی ہے، سارے حروف بھی ہیں۔ اور ابی نماز میں سنتے تھے، لیکن نماز میں توجہ اللہ کی طرف ہے، ابی کی طرف نہیں، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ ابی کے سامنے قرآن پڑھے تاکہ نبی کی قرات کا لب و لہجے کا پتہ چلے، اس لیے کہ ابی امت کا قاری بننے والا ہے اور اس سے قرات کی سند چلنے والی ہے۔ تو کیسے ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اس ادائیگی کو بھی تواتر سے ثابت کرنا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابی کو سناؤ۔ بہرحال سورہ بینہ کو سنانے کا حکم دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ ابی کو سنائی۔ اس میں کچھ باتیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں خاص طور پر عرض کر رہا ہے، اس لیے کہ پورے قرآن کے جو مضامین ہیں وہ 3 ہیں اصل، یا تو اللہ توحید کو کہیں بیان کر رہا ہوگا، یا دوسرے نمبر پر اللہ رسالت کو ثابت کر رہا ہوگا، یا تیسرے نمبر پر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ 3 مضمون پر پورا قرآن گھومتا ہے۔ ان تینوں مضمون میں سورہ بینہ میں رسالت کا ثبوت ہے۔ اس سورت کے اندر تعالی جل شانہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مضبوط طریق پر ثابت فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس نبی کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت ولا ميتا الا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين، اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين، اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم۔
وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا اللہ. پانچ پڑھیں گے 5 5